خودداری اپنی غیرت کو بیچنا پڑے، ہم اپنی غیرت کو اور اپنی خودداری کو بیچ ڈالتے ہیں، ہم کوئی لحاظ نہیں رکھتے، ہم نے اپنے کوئی اصول اور کوئی قانون، اور ہمارے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، سب قاعدے، سب قانون، سب اصول اوروں پر ہے، فلاں یہ کرے، فلاں یہ کرے، فلاں کی یہ ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم کسی اونچی پوسٹ پر بیٹھ جائیں، اور حقیقت کیا ہے؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کسی پوسٹ پر بیٹھنا، کسی سیٹ پر بیٹھنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمارے اسلاف ان بڑی پوسٹوں پہ بیٹھنے کے لیے لرزہ برندام ہوا کرتے تھے، تیار نہیں ہوتے تھے، وہ ڈرتے تھے۔ ہم اگر کسی پوسٹ پر بیٹھ گئے تو ہمارا کیا حال ہوگا اگر ہم نے انصاف نہ کیا؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اسوہ دیکھیے، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنا دیے گئے تو آپ نے ایک خطبہ دیا، فرمایا لوگوں سنو، واللہ ما کنت حریصا علی الامارۃ یوما ولا لیلۃ قط، فرمایا اللہ کی حرمت کی قسم ہے، ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں کہ جس دن یا جس رات میں میں نے لالچ کیا ہو اس چیز کا کہ مجھے امارت مل جائے، مجھے حکومت مل جائے، میں حکمران بن جاؤں۔ فرمایا زندگی میں کبھی کوئی خواہش نہیں کی میں نے، میری چاہت نہ تھی، کوئی آرزو نہیں تھی میری حکمران بننے کی۔ واللہ ما کنت حریصا علی الامارۃ یوما ولا لیلۃ قط، کبھی بھی زندگی کے کسی بھی موڑ پر کسی ایک لحظہ کے لیے مجھے کبھی اس بات کی تمنا نہیں ہوئی کہ میں حکمران بنا دیا جاؤں، میں حکمران بنا دیا جاؤں اور تخت حکومت میرے پاؤں کے نیچے آ جائے۔ فرمایا کبھی بھی میں نے حکمران بننے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، اور آج اگر ہم دیکھیں ہر شخص باولا ہوا پھر رہا، اسے ظلم کرنا پڑے، جبر کرنا پڑے، اسے قتل و غارت کرنی پڑے، اسے فساد کرنا پڑے، اسے بے ایمانی سے کام لینا پڑے، اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ آج کی جو موجودہ حالات ہیں آپ دیکھیے، کوئی جلسہ، کوئی کانفرنس، کوئی میٹنگ، کوئی کارنر میٹنگ ایسی نہیں کہ یہ سیاسی لوگ جو خود کو سیاسی کہتے ہیں، حالانکہ سیاست عمدہ طریقہ ہے، عمدہ سنت ہے، یہ نبیوں کا شیوا ہے سیاست کرنا، یہ نبیوں کا شیوا ہے، یہ نبیوں کے محاسن میں سے ایک حسن ہے سیاست کرنا، حکومت کرنا۔ حکومت لوگوں کی دیکھ بھال کا نام ہے، حکومت لوگوں کو آرام پہنچانے کا نام ہے، آسائشیں پہنچانے کا نام ہے۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم مجھے کبھی بھی اس بات کی تمنا نہیں ہوئی کہ میں حکمران بنا دیا جاؤں، ولا کنت فیہا راغبا، فرمایا کبھی بھی مجھے رغبت نہیں ہوئی کہ مجھے حکومت ملے۔ یہ آگے والے جملے سنیے، ولا سألت اللہ عز وجل فی سر ولا علانیۃ، فرمایا لوگوں اللہ کی عزت کی قسم میں نے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی سے حکومت ملنے کا سوال ہی نہیں کیا۔ کوشش اور ہے، ایفرٹ اور ہے کہ آدمی باغ دوڑ کرے، آدمی باغ دوڑ کرے کہ مجھے خلیفہ بنا دو، مجھے حکومت کا حکمران بنا دو، مجھے بڑا، یہ چیزیں تو اور کی بات اور بات ہے۔ فرمایا لوگوں ولا سألت اللہ عز وجل، میں نے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی سے اس بات کا بھی سوال نہیں کیا، فی سر ولا علانیۃ، نہ مجمع میں کبھی دعا مانگی ہے اور نہ کبھی خفیہ، نہ کبھی دل کو میں نے دھڑکنے دیا ہے اس وجہ سے کہ میں حکمران بن جاؤں، میں نے اللہ سے سوال ہی کبھی نہیں کیا۔ وما لی فی الامارۃ من راحۃ، اور حکومت کے اندر میرے لیے کوئی راحت نہیں ہے۔ جو حکمران لوگ بنتے ہیں کہ آسائشیں ملیں گی، ہمارا پروٹوکول ہوگا، ملک میں ہمارا نام ہوگا، ہمارا تسلط ہوگا۔ پچھلے سال 2 سال تقریباً ہوئے، مجھے ایک صاحب ملے، وہ الیکشن لڑتے ہیں، میرا خیال ہے کہ بھی جیتے نہیں ہیں وہ، تو میں نے کہا 2-3 سال تو آپ ہار چکے ہیں، پھر اتنا پیسہ کیوں لگاتے ہیں؟ مجھے کہنے کہ شاہ جی اگرچہ ہم حکمران نہ بھی بنے، ہمارے ہاتھ میں کوئی وزارت نہ بھی آئے، کوئی سیٹ نہ بھی آئے، نام ہو جاتا ہے،
تھانے کچہریوں میں نام چل جاتا ہے، روب پڑا رہتا ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ ہم جو پیسہ لگاتے ہیں اتنے پاگل نہیں ہیں لگائیں پیسے، اور کچھ نہیں، حکومت نہیں ملی، کوئی سیٹ نہیں ملی، کہیں پر ہم نہیں پہنچے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، ہار جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ذرا تھانے کچہری کے اندر الیگ سلیگ ہو جاتی ہے، نام بن جاتا ہے، بڑی پروٹوکول ملتا ہے، بڑے لوگوں میں بیٹھنا مل جاتا ہے، جاتے ہیں تو عزت کرتے ہیں، نہ بھی جیتیں گے تو نام بھی نہ ہوگا، نام نہ ہوا تو بدنام بھی نہ ہوں گے، کچھ تو ہوگا نا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا وَمَا لِي فِي الْإِمَارَةِ مِنْ رَاحَةٍ، میں تجارت کروں اس میں راحت ہے، میں محنت کروں اس میں راحت ہے، میں مشقت کروں اس میں راحت ہے، میں کپڑا اپنے کاندھوں پر لاد کر منڈی کے اندر جا کے فروخت کروں اس کے لیے راحت ہے، حکومت کرنے میں کوئی راحت نہیں ہے میرے لیے۔ اور فرمایا وَلَكِنْ كُلِّتُّ أَمْرًا عَظِيمًا، لیکن ہاں یہ امر خلافت کا ہار میرے گلے میں ڈال دیا گیا ہے، امر خلافت کا کلادہ، کلادہ ہار کو کہتے ہیں، پٹے کو کہتے ہیں، وَلَكِنْ كُلِّتُّ أَمْرًا عَظِيمًا، لیکن اس بہت بڑے کام کا پٹا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے گلے میں ڈال دیا گیا ہے، مَا لِي بِهِ مِنْ طَاقَةٍ وَلَا يَدٍ الا بتقویت اللہ عز وجل، ہاں میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں، مجھ میں کوئی مہارت نہیں، کوئی فن نہیں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی میری مدد نہ کرے تو میں ایک دن بھی حکومت اور خلافت کا کام اور اس کے وزر کو نہیں اٹھا سکتے، بہت امر عظیم ہے۔ والا وددت ان اقوى الناس علیہا مکان اليوم، فرمایا اللہ کی قسم میری آج بھی چاہت ہے کہ کوئی اگر اس قدر قابل آدمی ہو کہ وہ لوگوں کے درمیان سیاست کر سکتا ہو اور ان کے درمیان وہ امن کو قائم کر سکتا ہو، اگر ان کے درمیان وہ عافیت و سلامتی کو قائم کر سکتا ہو، اگر وہ ان سے ہر قسم کے فساد کو، ہر قسم کے شر کو دور کرنے کی سخت رکھتا ہو، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میرا مجھے آج بھی خوشی ہے کہ وہ آئے اور میرے منصب پر بیٹھے، اس سیٹ پر بیٹھے، میں اس کی رعایا بن جاتا ہوں، جو بندہ تم میں سے چاہتا ہے وہ آ کے خلیفہ بن جائے۔ اگر کوئی قابل ہے، کوئی آنا چاہتا ہے میرے منصب پر، والا وددت ان اقوى الناس علیہا مکانی، اگر کوئی میرے منصب پر بیٹھنا چاہتا ہے، تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہے کہ وہ اس بارے گرا کو اٹھا سکتا ہے تو وہ آئے، میں اپنی کرسی سے نیچے اتر جاتا ہوں، میرے منصب کو آ کر سنبھال لیں۔ یہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے، کوئی ویا نہیں ہے۔ آج ہم میں سے ہر بندے نے مذاق بنایا ہوا ہے، جو کسی ملک کی، کسی شہر کی، کسی صوبے کی حکومت چاہتا ہے اس نے بھی ماحول بنایا ہوا ہے، اور ہم اور کسی چیز کے حکمران نہیں، اپنے وجود کے حکمران بنا دیے گئے ہیں، اپنے وجود کے حکمران بنا دیے گئے ہیں۔ جب بنا دیے گئے ہیں تو پھر ہمیں کردار وہ ادا کرنا ہوگا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جس کردار کو ادا کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جب حضرت عثمان